پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ساتویں جماعت میں پروموٹ ہو گئے ہیں۔ آج سے آپ کا نیا تعلیمی سال 2021 تا 2022 شروع ہو رہا ہے اور امید ہے کہ آپ خوب دل لگا کر پڑھائی کریں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ناہید فیصل ہوں۔ پیارے بچوں، میعاد اول میں سب سے پہلے باب اول القرآن الکریم میں سورہ دوحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت آپ کے منتھلی ٹیسٹ میں بھی شامل ہے۔ تو چلیں میں سب سے پہلے سورت کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ چلے بچوں، میں آپ کو اس سورت کا شان نزول بتا دیتی ہوں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ کچھ مدت تک وحی کا نزول بند رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورت دوحہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کروائی کہ وحی کا نزول کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا۔ چلے بچوں، ہم ذرا سا یہ سورت کے جو لفظ ہیں ان کے مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ وا قسم ہے، الضحیٰ روشن دن کی، وا اور، اللیل رات کی، اذا جب، سجا ڈھانپ لے، ماں نہیں، ودعک چھوڑا تم کو، ربک تیرے رب، وما اور نہیں، کلا ناراض، وللآخرۃ اور آخرت، خیر بھلائی، لکا تمہارے لیے، من الاولی پہلی حالت سے، و اور، لسوف بہت جلدی عنقریب، یؤتی کا عطا کرے گا، رب کا تمہارا رب، فترضی پس تو راضی ہوا، علم کیا نہیں، یجد کا تجھ کو پایا، یتیمن یتیم، فآوی پس پناہ دی، ووجدک اور پایا تجھ کو، ضالا ناواقف، فہدی پس سیدھی راہ دکھائی، ووجدک اور پایا تجھ کو، عائلا تنگ دست، فأغنی پس غنی کر دیا، فأما الیتیم پس جو یتیم، فلا تو نہیں، تقہر قہر جھڑک، وأما السائل اور جو مانگنے والا، فلا تو نہیں، تنہر ڈانٹ، وأما اور جو، بنعمت نعمت ربک تمہارا رب، فحدث پس بیان کر۔ چلے بچوں، تو اب میں آیت بھی پڑھتی جاتی ہوں اور ساتھ میں ترجمہ اور وضاحت بھی کرتی جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ یہاں لفظ الضحیٰ رات کے متضاد میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے، مطلب چاشت کا وقت اور نرم نرم روشن دن۔ سجا رات کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں صرف تاریکی چھانے کا ہی نہیں بلکہ
رات کے سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑ دیا تیرے رب نے تجھے اور نہ ناراض ہوا تجھ سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا ہے کہ کچھ مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ شبہ گزرتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا، کہ حق و باطل کی لڑائی میں میرے رب نے مجھے تنہا تو نہیں چھوڑ دیا۔ اس کیفیت میں یہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہے۔ اس بات پر دن اور رات کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت اور مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ دن کے وقت خوش ہو اور رات کے وقت ناراض ہو۔ دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں انسان کو سکون ملے، آرام ملے۔ اس طرح وحی کی روشنی تم پر پے در پے پڑتی رہے تو یہ تمہارے اعصاب پر بوجھ پڑے گا اور تمہارے اعصاب اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً نزول وحی کا رک جانا بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے، تاکہ وحی کے نزول سے جو بار جو بوجھ تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زاحل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دی تھی کہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی۔ بظاہر تو کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان نہ ہوں۔ آنے والا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ نہ صرف اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت برابر بڑھتی جائے گی، بلکہ آخرت میں بھی جو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بہت بڑھ کر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ نعمتیں دے گا تجھے تیرا پروردگار، پس تو راضی ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون، ایک ضابطے کی تابع ہو گئی تھی۔ یہ سب تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو دے گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم پس پناہ دی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، تمہیں چھوڑ دینے یا تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے۔ نبی کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر تھا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی تھی، اس وقت 10 سال تک ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے رہے اور لوگوں کی دشمنیوں سے آپ کو بچاتے رہے۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو ناواقف راہ سے پس سیدھی راہ دکھائی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گناہوں سے بھی پاک تھی اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق، اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تم کو کوئی خبر تھی۔ دوالن کے معنی ناواقف کے ہیں۔ دولن کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن کو نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو ان سے آگاہ کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو تنگ دست پس غنی کر دیا۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے میراث میں صرف ایک لونڈی اور ایک اونٹنی چھوڑی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے مالدار تاجر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں شریک کیا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی، اور حضرت خدیجہ کے تمام کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا، اور یوں اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست سے غنی فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہو اس کو مت جھڑکو۔ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر پھر فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکر ادا کرو اور تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے اور نہ ان پر سختی کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہو تو اسے مت ڈانٹو۔ اس کے دو معنی ہیں کہ اگر سائل کسی حاجت کے لیے مدد مانگ رہا ہے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو، مثلا مال وغیرہ میں سے، تو اس کی مدد کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ منع کر دو، اس کو جھڑکو مت۔ یہ ہدایت اللہ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے تو پھر اس نے تمہیں مالدار بنا دیا، اور اگر کوئی سائل علم کے پوچھنے والا ہو، یعنی دین کا کوئی مسئلہ ہو، ایسا شخص خواہ کتنا ہی جاہل ہو یا کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے، شفقت اور محبت سے اسے جواب دو۔ مطلب تم بھی تو ناواقف راہ تھے، پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ہدایت بخشی اور اللہ کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت تیرے پروردگار نے دی ہے پس بیان کر۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو اس صورت کے نزول تک عطا کی تھی، اور ان نعمتوں کا ذکر بھی ہے جو بعد میں اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اظہار کرو، یعنی اللہ کا ذکر، شکر زبان سے ادا کرو، اور یہ اعتراف بھی کرو کہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، ورنہ کوئی بھی چیز میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ کے انعامات کا ذکر اس طرح کریں کہ دولت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اس کو لوگوں میں پھیلائیں۔ خیر اور ہدایت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کو اللہ کی مخلوق میں پھیلاؤ۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو ترجمہ، معنی، وضاحت، تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور اللہ بڑی بزرگی والا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، گھر میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔